کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، زندگی میں کچھ خاص دکھ بھی نہیں، کوئی بڑی مصیبت بھی نہیں، مگر اچانک آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے دل میں ایک بوجھ ہے، مگر بوجھ کی کوئی پہچان نہیں۔ کوئی پوچھے تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ کیوں رو رہے ہو، کیونکہ آپ خود نہیں جانتے۔ یہ بے وجہ رونا دراصل بے وجہ نہیں ہوتا، یہ آنسو دراصل ایک پیغام ہوتے ہیں، ایک سگنل جو دل اور روح کی گہرائیوں سے نکل کر اللہ تک جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بظاہر کسی دکھ کے بغیر بھی رلا دیتا ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے، یاد دلانا کہ تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، یاد دلانا کہ تم نے دل پر وہ بوجھ ڈال لیا ہے جو میں اتارنا چاہتا ہوں، یاد دلانا کہ تم میری طرف پلٹو خاموشی سے، آنسوؤں کے ذریعے، کہ کہیں لفظ ناکام ہو جائیں وہاں آنسو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بچہ جب ماں کی گود سے دور ہو جائے تو بغیر کسی وجہ کے رونے لگتا ہے؟ نہ اسے کوئی مارا، نہ کوئی تکلیف دی، مگر وہ رو رہا ہے کیونکہ وہ ماں کی محبت کو مس کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، چاہے وہ عبادت چھوڑ دے یا صرف دل سے غافل ہو جائے، تو ایک بے چینی، ایک اداسی اندر ہی اندر جاگ جاتی ہے اور وہ آنکھوں کے راستے باہر آتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب اللہ بندے کو واپس بلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس اللہ کی طرف بھاگ آؤ۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی نوجوان شخص تنہا مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے اور وہ بے وجہ روتا ہے؟ در حقیقت ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے، ایک محبت بھرا پیغام، آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں سکون دوں گا، میں تمہارے دل کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ آنسو کیوں آتے ہیں؟ دل پر دباؤ ہوتا ہے جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ دل میں کوئی ایسی کمی ہوتی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں۔ روح سجدے کی تڑپ میں ہوتی ہے، مگر ہم دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں۔ ہم تھک چکے ہوتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ ہم دنیا والوں سے پیار مانگتے مانگتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور تب اللہ کہتا ہے اب آ جاؤ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے تو بے سکونی کی حالت میں آنسو کیوں نہ آئیں جب ہم اس ذکر سے دور ہو گئے ہوں۔ کبھی دل کہتا ہے کوئی بات نہیں ہوئی، مگر اندر کچھ ٹوٹ گیا، کچھ بکھر گیا، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے، بس خاموشی سے، صرف ایک سجدہ، اور کہنا ہوتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں تو سن لے میری خاموشی کو۔ کیا کریں جب بے وجہ رونا آ جائے؟ نمبر 1، اللہ کو پکاریں خاموشی سے، کچھ نہ بولیں، بس آنکھیں بند کریں، دل میں اللہ کا نام لیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ قرآن کھولیں، بغیر مقصد، بغیر تلاش، بس یوں ہی کھولیں، اللہ آپ سے کلام کرے گا۔ نمبر 3، سجدہ کریں، خاموش سجدہ جس میں کوئی مانگ نہ ہو، صرف حضور ہو۔ نمبر 4، اپنے دل سے بات کریں، خود کو سنیں، شاید آپ خود سے ہی بہت دور ہو گئے ہیں۔ نمبر 5، معافی مانگیں۔ بعض اوقات بے وجہ رونا ہماری غلطیوں پر اللہ کی ناراضی نہیں بلکہ اس کی رحمت کا اشارہ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں۔ یاد رکھیں جو آنسو اللہ کی یاد میں یا اس کی طرف واپسی کے لیے نکلیں، وہ دنیا کے ہر زخم کا مرہم بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص
رات کو اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، دن کو اللہ اسے لوگوں کے سامنے عزت دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ رونا تمہاری کمزوری نہیں، یہ تمہارے اندر کے سچے انسان کا پیغام ہے کہ وہ دنیا کی آوازوں سے تھک گیا ہے اور اب اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو اگلی بار جب بے وجہ آنسو آ جائیں تو گھبرانا نہیں، بس سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھو، یہ آنسو اللہ کا تحفہ ہیں، وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ یہ دل کا نرم ہونا، یہ اندر کا ٹوٹنا، یہ اللہ کی قربت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی بے وجہ روتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں۔ یہ نہ صرف اظہار ہے بلکہ ایک آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی اپنی خاموشی میں اللہ کی آواز سن سکے۔